اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ ہم نے ان ایام میں یہ دیکھا ہے حجاج کرام اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کے لیے جوک دور جوک تشریف لے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا سے فرزندان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رنگ و نسل، لباس، زبان سب کو پیچھے چھوڑ کر ایک آواز بلند کرنے کے لیے اور ایک ہی پیغام پوری امت مسلمہ کو دینے کے لیے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دینے کے لیے کہ اگرچہ ہماری رنگیں، ہماری نسلیں، ہمارے لباس، ہماری تہذیبیں سب الگ الگ ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، ہمارے قبیلے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی، نہ پھر ہمارا کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، پھر ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی رنگ ہے اور ایک ہی آواز ہے، لبیک اللہم لبیک۔ پھر کوئی نہیں، کوئی انگریز ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی بھی ہے، عربی ہے، لیکن جب اللہ کا گھر آ گیا پھر نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی پٹھان، نہ کوئی بلوچی، نہ کوئی سندھی، نہ کوئی انگریز، نہ کوئی جناب عربی، نہ کوئی فارسی، پھر ایک ہی ہے، محمدی۔ پھر اس کے بعد کوئی نہیں، پھر ایک آواز، ایک رنگ، ایک نسل، ایک ہی پیغام، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر ایک آواز ہے، پھر ایک مقصد ہے، ایک مزاج ہے، ایک رنگ ہے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، یہ کب کی بات ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، میرا گھر بناؤ۔ گھر بنا لیا گیا۔ گھر بنانے کے بعد اب اس گھر کو آباد بھی کرنا تھا۔ فرمایا، پیارے ابراہیم ذرا آواز لگاؤ، گھر بن چکا ہے، طواف کے لیے صفائی ہو چکی ہے، سارے معاملات ہو چکے ہیں، اب پیارے ابراہیم ذرا آواز نہیں لگاتے، لوگوں آؤ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دنیا والو آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، جس کو اللہ نے حیثیت، طاقت، استطاعت عطا فرمائی ہے، آؤ اس کے گھر کا حج کرو۔ عرض کی، مولا یہ آواز میں کس کو لگاؤں؟ جنگل بیابان ہے، یعنی ویرانہ ہے، صرف تیرا گھر ہے، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور چیز، مولا آواز کس کو لگاؤں؟ فرمایا، ابراہیم پیارے آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ماں کے رحموں کے اندر جو انسان تھے وہاں تک بھی پہنچایا، جو عالم ارواح میں تھے وہاں تک بھی اس آواز کو پہنچایا۔ ادھر سے پیارے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ آؤ دنیا والو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں، جہاں جہاں تک اللہ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا، تو وہاں کے لوگ کچھ ایسے بھی تھے جو ماں کے رحموں میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے،
جس نے آواز سنی فوراً بول اٹھے لبیک لبیک لبیک۔ محدثین فرماتے ہیں جس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ جتنی مرتبہ لبیک کی آواز کو بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی ہی مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیارے ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے تھے تو اس وقت کچھ ایسے بھی تھے جو ڈھلے ڈھلے، کوئی جواب نہیں، اس لیے ساری عمر گزر جاتی ہے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ پیسے کی بات نہیں ہوتی، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ساری زندگی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر، یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کا بخت ہی سویا پڑا ہے، اس نے آواز ہی نہیں۔ کئی ایسے ہوتے جو ہوتے غریب ہیں لیکن جناب کئی عمرے کیے، کئی حج کیے، ہمیں اتنا پیسہ نہیں لیکن حج بھی کیا ہوا، عمرہ بھی کیا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموشی بھی بہت بڑی حکمت ہے، خاموشی بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ عرض کی نا تو حضور نے فرمایا لا ولو قلت نعم لوجبت، اللہ کے بندے نہیں، میں جس بات پہ خاموش رہوں خاموش ہو جاؤ، پھر نہ پوچھو، اگر میں کہہ دیتا ہاں فرض ہے تو تمہارے لیے فرض ہو جاتا کہ ہر سال تم حج کرتے۔ اب ایمان سے بتائیے قبلہ اگر ہر سال مسلمان صاحب استطاعت پر حج فرض ہوتا تو کوئی آج کر سکتا؟ بابا 8 سے 10 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، 8 سے 10 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے حج پر، 10 لاکھ روپیہ ہو پھر حج کرو، پھر حج کی جو ہے وہ صعوبتیں آزمائشیں اور وہ سارے معاملات علیحدہ سے ہیں، تو ہر صاحب استطاعت پر ہوتا تو ایمان سے بتاؤ پھر معاملہ کہاں جاتا، کس نے کرنا تھا؟ یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے دن میں اللہ نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہم نے نماز کے ساتھ کا حشر کیا ہے، ہم نے حج کے ساتھ کیا کرنا؟ جو حشر ہم نے نماز کے ساتھ کیا وہی ہم نے حج کے ساتھ کرنا۔ اب تو سارے شوق سے بھاگ کے جاتے ہیں نا جی، ایک مرتبہ ہو، جب اللہ نے ایک مرتبہ فرض کیا ہے تم نے فرض ادا کر لیا، اب اگلے مسلمان کو لے کے جاؤ، اس کو بھیجو، اپنے بھائی کو بھیجو، اپنی بہن کو بھیجو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجو، وہ اللہ کے بندے ٹھیک ہے تم بھی جاؤ، لیکن جو بیچارہ ساری زندگی تڑپتا ہی رہ گیا، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کو بھی بھیجو۔ ہر سال خود جانے کی بجائے ایک سال ان کو بھیج دو، ایک سال تم چلے جاؤ، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، ہے نہیں؟ پھر یہ یاد رکھیے بار بار حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر الخبث الحدید والذہب والفضہ، حج و عمرہ کرتے رہا کرو، یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ جو یہ لوگ کاروبار سے پریشان ہیں نا جی، جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں، جو لوگ نوکریوں سے پریشان ہیں، بالخصوص صاحب استطاعت لوگ، وہ حج کریں، وہ عمرہ کریں۔ جن سے گناہ زیادہ سرزد ہو گئے ہوں وہ حج و عمرہ کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز بفضلہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائل کو دور فرما دے گا۔ میرے پاس ایک ساتھی تشریف لائے، جہاں پر میرا دفتر تھا وہیں پر وہ ساتھی بھی تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں ذہن میں، کاروبار کی وجہ سے بھی بڑی تنگی ہے۔ میں نے یہ حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں
کہ عمرہ یا حج کر کے آئیں. کہا حج کا زمانہ تو بہت دور ہے تو عمرہ کر لو. یہاں تک کہ وہ بندہ خودکشی کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا اور وہ بندہ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا. میں نے کہا آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے, وہاں جا کر مکے میں رہیں تو بیت اللہ کو دیکھتے رہیے گا, آب زمزم پیتے رہیے گا, اور اگر اللہ آپ کو میسر کر دے تو باب کعبہ کے پاس جا کر اس کی سیڑھیوں کو پکڑ کر, غلاف کعبہ کو پکڑ کر التجا کر دیجئے گا رب کی بارگاہ میں, مقام ابراہیم پر التجا کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا. اور جب مدینہ منورہ جائیے تو جانیوں کے سامنے بیٹھ جائیے گا اور ان کی زیارت کرتے رہیے گا اور عرض کر دیجئے گا یا رسول اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ, ہمیں تو قرآن نے آپ کے در کا راستہ بتایا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. یا رسول اللہ یہ سوالی آیا بیٹھا ہے, نگاہ کرم فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, اس بندے کو بات سمجھ میں آئی, وہ حج پر گیا, وہ عمرے پر گیا. اس بندے نے دعائیں کی, التجائیں کی. وہی بندہ جب واپس آیا اس کی شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی. یہ کیسے ممکن تھا قبلہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے در پہ آپ جائیں اور بن کے سوالی جائیں, اللہ اور اس کے رسول آپ پر نگاہ کرم نہ فرمائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ در ہے جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. ہزاروں لاکھوں امراء رؤساء تمام کے تمام اسی در سے خیرات پا رہے ہیں. تیرا در, اس در پہ یقین ہو. یعنی کیا زبردست بات ذہن میں آئی. وہ سر جو ہر در پہ جھکے وہ سر نہیں, جس در پہ سر نہ جھکے وہ در نہیں. ہر در پہ ہی نہیں سر جھکانا چاہیے, اور در ایسا ہونا چاہیے جہاں پر سر خود بخود جھک جائے. اللہ اور اس کے رسول کا یہ ہے وہ در جہاں پر سر جھکنا چاہیے. اگر یہاں پہ نہیں جھکا تو وہ سر نہیں ہے, اور جہاں پر جھکے نہیں خود بخود وہ در ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا یہ وہ در ہے جہاں پر ساری کائنات میں بندہ ناکام ہونے کے بعد اس در پہ آ جائے تو یہ در والا ایسا کرم کرتا ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب ہو جاتی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا حج کرو, عمرہ کرو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیت, فرمایا من اہل بیتہ ویخرج من ذنوبک یوم ولدتہ امہ. آقا جی نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والے کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس طرح کر دے گا جس طرح وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له اجرہ الحاج الى یوم القیامہ. جو بندہ حج کے ارادے سے نکلا, جو بندہ حج کے ارادے سے نکلا, اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کا وقت وہیں پہ پورا کر دے, امر ربی آ جائے, ہاں جی, اس کو وہاں پر موت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تک ہر سال اس بندے کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا رہے گا. ہاں جی, ایک بندہ حج کر لے تو کتنی بڑی سعادت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال حج کا ثواب عطا فرمائے. جب بھی وہ زمانہ آئے پھر حج کا ثواب. اب کب قیامت آئے گی واللہ عالم. ہاں جی, قیامت کب آئے گی اللہ کی ذات جانتی ہے. تو اب ایمان سے بتاؤ کتنے حجوں کا ثواب اس بندے کے نصیب میں آ گیا. تو یہ وہ سفر ہے جہاں پر سفر میں جان جانے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. واپس لوٹ آئے تو جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا تھا اس طرح اللہ کر دیتا ہے. اگر جان چلی جائے تو قیامت تک کے لیے اس کے اجر کا میٹر اللہ چلا دیتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کے لیے حاجی استغفار کرے اس کی بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سامنے زبل احترام والاحتشام۔ حج بیت اللہ کا اعزاز یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں قبلہ۔ حج بیت اللہ کا اعزاز اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نصیب فرمائے نا جی قبلہ، تو پھر یہ یاد رکھیے اس وحدہ لا شریک کی اس عطا پر بندے کو اندر باہر سے صاف ہو جانا چاہیے۔ آج لوگ حج کرنے تو جا رہے ہیں، عمرہ کرنے تو جا رہے ہیں، آب زمزم بھی پی رہے ہیں، لیکن اندر کی گندگی نہیں دھو رہے ہیں۔ اندر کی گندگی ویسے ہی ویسے پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا تو دریا بہا، اس دریا دے وچ گوتے لا، پھر بھی تیری میل نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ ہاں جی، پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا تو دریا بہا، وچ مچھیاں وانگ تاریاں لا، ٹبیاں لا، ڈڈواں وانگ ٹبیاں لا، تیری بو پھر بھی نہیں جانی، پہلے اندروں میں مکا۔ پہلے اندر دی میں مکے گی، پھر حج بھی فائدہ دے گا، پھر عمرہ بھی فائدہ دے گا۔ او بولے شاہ کیا حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا وہ بھی کھدی جاندے ہو، بھج مسیت وردے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ ہے جی، پھر آپ اندازہ کرے، فرماتے ہیں نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، دمبے تے ذبح کیتی جاندے ہو، پہلے نفس تے چھری تے پھیرنا ہے۔ حج کا زمانہ ہے، قربانی کا زمانہ ہے، حج تو سبق ہی یہی دیتا ہے۔ حج کا سبق ہی یہ ہے نا، اپنا گھر بار سارا چھوڑ کے گیا، وہاں پر جا کر اس کو پھر یاد کروایا جا رہا ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات پر اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ ان کے پیچھے سبب کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے جی؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، ہم گو بناتے گو، ہاں جی، یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی گو بن گیا، آپ نے اس کو رکھا اوپر چڑھ کے، دیوانے تعمیر کرتے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن تک یہ یادگار زندہ رکھنا چاہتا تھا، جتنا مرضی بڑا مقام ہو جائے، جتنا مرضی بڑا نام ہو، جب اللہ کے گھر کی باری آئے گی پھر سارے ایک جیسے، پھر مزدور کیا، پھر بادشاہ کیا، پھر امتی کیا، پھر نبی کیا۔ اس در پر پھر اللہ وحدہ لا شریک ایک اور سبق دینا چاہتا تھا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر پیارے ابراہیم علیہ السلام نے میرے سونے نبی کا سوال کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پاک پروردگار عالم، وہ عزت والا، وہ شان والا، وہ مقام والا، وہ رفعتوں والا، وہ بلندیوں والا سونا نبی نہیں عطا فرما دیتا، جس کا تذکرہ تمام انبیاء کی جماعت میں چلا آ رہا ہے۔ ایسا نبی بھی آئے گا، ایسا رسول بھی آئے گا جو سارے رسولوں کا امام ہوگا، ایسا بھی آنے والا ہے اس دنیا کے اندر جس کا قیامت تک دنیا کلمہ پڑھتی رہے گی، یا اللہ وہ عطا نہیں فرما دیتا۔ یہ یادگار ہے اس کی، اللہ بتانا چاہتا ہے، کرانا جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن قربانی کے لیے ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے ہی لوگوں کو انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک آج بھی اس یاد کو، جس کو ہم
صفا اور مروہ کہتے ہیں ایک ماں کی تڑپ، ایک ایسی طلب جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے تھی، ایسی طلب، ایسی تڑپ، ایسی کوشش کو اللہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ دروازہ بند۔ اللہ ایسی تڑپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، یہ سبق ہے، اور وہاں پر جا کر اللہ سبق یاد دلوانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کون سے رستوں پہ چل پڑا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کہ نیک بندوں کو آج تو کیا کہتا ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میں کہنا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تے ساڑی جڑی مائیاں نے وہ بھی بڑی شے نے، دنیا آواز دیتی ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہنا ساڑی مائیاں بھی بڑیاں شے نے۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اب جتنے بھی حاجی جان ہیں ان سے کہو یہ صفا مروہ کا معاملہ چھوڑ دینا، یہ نہ کرنا، اس کو سکپ کر دو، باقی حج کے معاملات کرو۔ یہ تو ایک عورت کی یادگار ہے، ایک ماں کی یادگار ہے جو اپنے بچے کے لیے، اس کی پیاس کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے تڑپ کے کبھی ادھر دوڑ کے جا رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ کے جا رہی ہے۔ تو کہنا ہے بابے شے کو نہیں، میں کہنا قرآن میں دس دے ساڑی مائیاں بھی بڑیاں چیزاں نے۔ کر کے دکھاؤ نا، اب کر کے دکھاؤ۔ بھائی اماں جی ہاجرہ کیوں دوڑیاں؟ اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے اس لیے دوڑی نا۔ حضرت آج ایمان سے بتائیے گا، اللہ کی قسم ہے آپ لوگوں کو، کیا وہاں پہ آب زمزم جگہ جگہ پہ نہیں پڑا ہوا؟ بھائی جگہ جگہ پہ آب زمزم پڑا ہوا ہے، اب کیوں بھاگی جا رہے ہو؟ اب تو جگہ جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت میں اگرچہ نہیں گیا لیکن مدینے کے اور مکے کے چپے چپے سے میں واقف ہوں۔ مدینے میں کہاں پر کیا چیز کیسے پڑی ہوئی ہے، مکے میں کیا چیز کہاں پہ کیسے پڑی ہے، کون سا دروازہ ہے، کون سی جگہ ہے۔ اور بابا آج سے جو 60 سال 70 سال پہلے گئے، جب وہ صفا مروہ پہ دوڑتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا ہم صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں۔ آج تو جناب چھت دیا گیا، آج تو جناب وہ سارا پکا بنا دیا گیا ہے، آج تو صرف نشانی کے طور پر ان پہاڑیوں کو باقی رکھا گیا ہے، ورنہ سارا جناب ماربل پورا زبردست پروگرام ہو گیا۔ اب تو جناب کرسیاں بھی آ گئیں، جو معذور شخص ہیں پہلے کندھوں پہ اٹھا کے دوڑا کرتے تھے، اب تو جناب کرسیاں آ گئیں۔ اور بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے بابے شے کوئی نہیں، مائیاں شے کوئی نہیں، تو پھر نہ دوڑو نا، نہ دوڑو۔ کس نے کہا دوڑو؟ بیت اللہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم ہے، کعبے کے سامنے کعبہ بیٹھی مقام ابراہیم، وہاں پر آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک آپ وہاں پہ نفل ادا نہیں کریں گے۔ بھائی کعبہ سامنے ہے مقام ابراہیم کے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی لوگ کیا سوچ کے یہ بات کرتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں۔ میں کہنا جتنے بابے دے پیر لگ جان وہ بھی بڑی شے ہوندی۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک ہے نا، اور تو کچھ نہیں نا بابو۔ یہ بیت اللہ شریف کے گرد آپ دیکھیں، رکن یمانی ہے، رکن شمالی ہے، رکن جنوبی ہے، حجر اسود ہے۔ حجر اسود کا آپ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ کعبہ آپ کے ساتھ ہے، بالکل کعبے دی دیوار تے حجر اسود ملے ہوئے نے آپس، تو دنیا مر رہی ہوندی ہے حجر اسود پیچھے، چومن پیچھے مر رہی، چومی لینی، چومنا ہی چومنا۔ کیوں جی؟ وجہ میرے سونے نبی دے لبان مبارک لگ گئے، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے، آپ نے فرمایا یا حجر انت حجر لا ينفع ولا يضر۔ اوے حجر اسود سن لے، تو نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے، لا ينفع ولا يضر۔ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی کھڑے تھے، فرمایا ٹھہر جا پیارے عمر، جلدی نہ کرو، ٹھہرو ابھی، بات سنو۔ کیا ہوا؟ فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، لا ينفع ولا يضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ کہاں؟ فرمایا پھر کیوں چوم رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لب مبارک لگا دیے، اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا جو حجر اسود کو چومے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا۔ اور دسو
دنیا کہتی ہے بابے شے کوئی نہیں، میں کہنا بابیاں دے ہاتھ جنوں لگ جان وہ بھی بڑی شے ہو جاندی، ساڈی مائیاں دے قدم جتھے پہ جان وہ بھی بڑی شے ہو جاندی ہے۔ یہ قرآن ہے، اور یہ ہر سال اللہ یاد کرواتا ہے، کیونکہ عقلیں ہماری ذرا گڑبڑا گئی ہیں نا، یادداشت ہماری کمزور ہو گئی ہے، ہر روز یاد کروانا پڑتا ہے، اللہ سالانہ یاد کرواتا ہے۔ حضرت جی مجھے صرف یہ بتائیں، حضرت اب اپنا یہ صفا مروہ جو ہے، چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، یہ جمرات ہے نا، جمرات جو حاجی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، 3 بڑے بڑے ستون، شیطان ان کو کہتے ہیں عرف عام، شیطان۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اپنے صاحبزادے کو لے کے جا رہے ہیں، شیطان نے آ کے ان کو ورگلایا، آپ نے اس کو مارا ہزاروں سال پہلے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے آیا، ایک بڑا پھر چھوٹا 3 شیطان ہیں، بابا جی کو بہکایا، وہاں پہ بابا جی نے مارا، علامت بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، علامت بن گئی۔ حضرت اماں جی کو بہکایا، علامت بن گئی۔ چلو اس وقت تو شیطان نے آ کے ان کو بہکایا تھا، آج حاجی اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ پتھر مارتے اپنے جوتے اتار کے مارا، تیری جذباتی ہو جاتے ہیں، پتھر مارتے جتیاں لا لیندے تیری، تو ساڈے بابے نے، وہ ساڈے تے بابے بھی بڑی شے نے، ساڈی مائیاں بھی بڑی شے نے، اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، ساڈے بچے بھی بڑی شے نے۔ اگر کوئی غلط بات ہے یا جو وہ ایسی میں بات کر رہا ہوں جو تاریخ میں نہیں ملتی، آپ مجھے روک سکتے ہیں کہ بلا یہ بات ایسے نہیں ہے۔ شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں نا جی، آپ حاجی کیوں مارتے ہیں؟ شیطان ہے، پھر غصہ بھی چنگی دب کے کر دیں، وہاں تو پلر کھڑے ہوئے ہیں، او بابا کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو، کون سی تعلیم تمہارے پاس آ گئی، بابے شے کو نہیں، میں کہنا بابے بھی بڑی شے نے، ساڈی مائیاں بھی بڑی شے نے، ساڈے بچے بھی بڑی چیز ہیں، ہر سال اللہ یاد کرواتا ہے۔ ایک شیطان کو مار کے واپس آ جایا کرو، وہاں پہ کوئی شیطان کھڑا ہے، علامت بنی ہوئی ہے، ایک ڈنڈا کھڑا کیا ہوا ہے، مارو اس کو۔ اللہ کے بندے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کیا ہے؟ ہاں جی، آج ہم وہ کہنا جی کہ 11ویں شریف کا لنگر ہے، میلاد شریف کا لنگر ہے، نسبت ہے اس کو ان ہستیوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں جی یہ کھانا شرک ہے، یہ کھانا کفر ہے، یہ کھانا اسی طرح ہے جس طرح ہندو کے بھگوان کا پرشاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی کیوں؟ وجہ کہتے ہیں جی مشابہت ہو جاتی ہے، مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کھانا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں، آپ میں سے زیادہ سیانے اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، یہ ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، ان ہندوؤں کا متبرک پانی کون سا ہے کسی کو علم؟ گنگا جل یہ ان کا متبرک پانی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ کہتے ہیں گنگا جل جو ہے یہ بڑا متبرک پانی متبرک گنگا جل، ادھر پانی آب زمزم، اور نسبت کس کو ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو خدا ہے، ہندوؤں کا جو دیوتا ہے، یہ اس کے قدموں سے پانی آتا ہے جو گنگا جمنا کی صورت میں بہتا ہے، اس کو پتہ نہیں وہ کیا نام دیتے ہیں، اپنے خدا کا نام دیتے ہیں، کہتے جی اس کے قدموں سے پانی لگ کے آ رہا ہے۔ ادھر یہ آب زمزم کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدمان مبارک کی ایڑی لگنے سے نکلنے والا پانی، سادہ لفظوں میں اپنے مشرب میں بولوں تو اسماعیل کے قدموں کا دھون، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا دھون، اب آب زمزم گنگا جل، اے بھی پانی تے اے بھی پانی، اے بھی تبرک تے اے بھی تبرک، جس طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو پینا سعادت سمجھتے ہیں، وہ اس کو پینا سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت جی اے تے انج قسم دی مشابہت ہو گئی، یہ تو کڑاکے کی مشابہت ہو گئی۔ ہن دسو چھڈو،
او بابا 5 لیٹر والی بوتلیں، 10 لیٹر والی بوتلیں 10 ریال 20 ریال کی پیسے دے بیچ رہے ہیں، پانی بیچ رہے ہیں. کیوں جی؟ یہ عام پانی نہیں ہے، اس کو نسبت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ہو گئی ہے. منن تے آؤ تے اے نہیں مان لو، نہ منن تے آؤ تو نبی پاک دا میلاد ہی نہ منو. بابا یہ تو ایسی مشابہت ہو گئی نا. وہ تیرتھ یاترا پہ جاتے ہیں، 4 دھاموں کی وہ جو ہے نا جی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، دیدار، ہم دیدار کہتے ہیں، وہ اس کا ایک اور الٹرنیٹ لفظ استعمال کرتے ہیں. ادھر بھی ہم حج کرنا کہتے ہیں، وہ تیرتھ یاترا کہتے ہیں. ہم زیارت کرنا کہتے ہیں، وہ اس کو دیکھنے کے کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاں جی. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، یہ تو ایسی مشابہت ہوئی کھڑی ہے. ختم کرنا ہے تو اس کو کرو نا، کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پر مقامات پر دوڑنا اور وہاں پر سیڑھیاں چڑھنا، یہ تمام کے تمام ان کے اپنی عبادات کے بالکل بے عینی ہی آج بھی آن لائن بھی دیکھے جا سکتے ہیں. کوئی ہندو ہے تو اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور ہم تو بحیثیت مسلمان اپنے سارے مقامات کو جانتے ہیں، اپنی ان جو ہے وہ اسپرچول ایکٹیویٹیز کو جانتے ہیں. قبلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بار بار سبق کیوں یاد دلوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ گندے دماغ کے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے لوگوں کے منہ پر رب کریم سالانہ تماچا مارتا ہے، لاکھوں کی تعداد کی صورت میں. جن بابوں سے تم دوڑا رہے ہو، دور کر رہے ہو، ان سے دوری صرف اور صرف محرومی، ڈپریشن، صرف اور صرف خودکشی، صرف اور صرف دنیا کی ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یار اگر یہ نہ ہوتا، صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی دور سے حضور کے قدمان مبارک میں کیوں آتے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مدینے میں رہے، دنیا مدینے میں آتی رہی. حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں چلے گئے، دنیا ساری ادھر جاتی رہی. جب بھی جہاں بھی کوئی علمی شخصیت، کوئی علمی وقار رکھنے والا بندہ ہمیں تاریخ اسلام میں ملا ہے، ہم نے دیکھا ہے دور دور سے دنیا سفر کر کے اس کے قدموں میں آئی ہے. میں اپنے شہر کی بات کروں تو یہ نگری اس فیض عالم کی نگری ہے جس کے در پر ایک شخص آیا جس کو معین الدین کہا جاتا ہے. ایسی نگاہ کرم فرمائی، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دی. ہم اپنی نگری کی بات کرتے ہیں. یہ 15 منٹ کے فاصلے پر، 20 منٹ کے فاصلے پر تمہیں حضور فیض عالم کا در بھی نظر آئے گا. جہاں پر نگاہ کرم ہوئی وہ چلہ گاہ بھی نظر آئے گی. اور جس پر کرم کیا گیا، جاؤ اجمیر میں جا کے دیکھو، آج اس ولی کا در آباد بھی نظر آئے گا. پوری دنیا کے اندر اس فقیر کا فیضان ایسا چلا ہے کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کشارہ پیر کامل کامل آرا. حضور دنیا نے بتایا ہے. یہ کہتے بابے شے کو نہیں. میں کہنا ایک بابا کسی بابے تے نگاہ مار دے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دینا. یہ پاکستان کب بنا؟ پاکستان کب بنا؟ 1947 میں نہیں بنا. پاکستان اس دن ہی بن گیا تھا جس دن حضور فیض عالم نے اس نگری پر قدم رکھا تھا. آج سے 1000 سال پہلے جس وقت اس نگری میں پہلا مسلمان ہوا، پہلا کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اسی دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. پاکستان کی تحریک ایک دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، اس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے. یہ دنیا ہستیاں بیٹھی آج پوری کی پوری جناب گواہی دے رہی ہوں. 979واں عرس مبارک ہوا. 1000 سال کے قریب یہ جد و جہد پر محیط محنت کا نام پاکستان ہے. اس پاکستان کے اندر کبھی بادشاہوں کے بھی بادشاہ حضور میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آتے ہیں آپ کو. یہ آپ کی نگری کی بات ہے، آپ کے قریب کی بات ہے. جاؤ دیکھو ان فقیروں کے بھی دربار تم دیکھ لو. ادھر میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار دیکھو، ادھر حضور فیض عالم کا دربار دیکھ لو. اور قدرت نے کیسا نظارہ دکھایا ہے. ساتھ ہی انارکلی ہے، انارکلی کے اندر قطب الدین ایبک کا بھی دربار ہے. آج سے چند سال پہلے تک اس کی قبر پر کتے پیشاب کرتے رہے.
بنگی چرسی بیٹھے رہے، تاشیے تاش کھیلتے رہے، چرسیے چرس پیتے رہے. پھر آثار قدیمہ والوں کو غیرت آئی، شرم آئی. کسی نے کہا ڈب کے مر جاؤ، تھوڑے ہندوستان پاکستان دے بادشاہ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ہوشیار باد ابا ملاحظہ، ہوشیار شہنشاہ عالم بادشاہ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں. اس دی قبر دے اتر کتے پیشاب کرن. 900 سال سے زیادہ، 979 سال سے زیادہ گزر گئے. او فقیر پہ آ جائے، آپ کسی سے پوچھیں، ماننے والا ہو نہ ہو وہ بتائے گا اس فقیر کے در کا راستہ کون سا ہے. جاؤ ذرا آج یہاں پر بیٹھے بتاؤ، جنہوں نے ویکھیا انہوں نے پتہ ہے، جنہوں نے نہیں ویکھیا انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں. وہ بادشاہ دی قبر کتھے، فقیر کی قبر کا سب کو پتہ ہے. یہ کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہنا بابے ملکاں دی تقدیر بدل دیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ کس نے تمہیں سبق پڑھا دیا ہے؟ صرف اسلام کی دشمنی ہے. سورہ یاسین شریف کو پڑھ کے دیکھو. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ پوری کی پوری جناب حقیقت رب کریم نے اپنے پاک کلام کے سورہ یاسین میں فرمائی. او شہر دے پرلے کناروں ایک بابا آیا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، دوڑدا ہوا آیا. او دنیا والو ان رسولوں دا دامن پھڑ لو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آج حضرت ماں باپ سے دور کر دیا، استاد مرشد سے دور کر دیا، اللہ والوں کے بارے میں دلوں میں شکوک پیدا کر دیے. اور جناب بابے تو کچھ کہتے کرامتاں پہلے ہوندیاں سن، ہن کرامتاں کیوں نہیں ہوندیاں؟ پہلے کرامتاں ہوندیاں سن، پہلے غوث پاک سن جو مردے زندہ کر سکتے سن، آج کیوں نہیں کرتے؟ سامنے سامنے کرو، ویڈیو لا کے کرو. میں کہتا ہوں آج تیری ماں کا کردار غوث پاک کی ماں کا کردار ہو جائے، تیرے باپ کا کردار غوث پاک کے باپ والا کردار ہو جائے. رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی غوث پاک پیدا ہو سکتے ہیں. ایک ہی گل ہوئی، ساریاں بے حیائیاں تسی کرو، بے غیرتیاں تسی کرو، نظراں تہاڈیاں پاک نہیں، کن تہاڈے پاک نہیں، سوچاں تہاڈیاں پاک نہیں، باطن تہاڈے پاک نہیں. اج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، بغض بھی رکھے جا رہے ہیں، حسد بھی کیتے جا رہے ہیں، کینے بھی کیتے جا رہے ہیں، دوسرے دی جناب ایسی دی تیسی بھی پھیری جا رہی ہے. اور پھر بھی کہندے غوث پاک پیدا ہو. غوث پاک دی ماں دا کردار کی سی پتہ ہے؟ ساری زندگی انہیں غیر محرم نو نہیں دیکھیا، دیکھنا تو ایک طرف رہا، اس کے کانوں میں آواز نہیں پڑی غیر محرم کی. غوث پاک کے باپ کا کردار پتہ ہے کیا؟ ایک سیب کی خاطر 12 سال قربان کر دیے. لیاؤ نا ایسا کردار، لیاؤ ایسا پیو، لیاؤ ایسی ماں. رب کعبہ دی قسم ہے سینہ ٹھوک کے کہنا تیرا پتر بھی ولی ہوئے گا، غوث ہوئے گا، تیرا پتر بھی مردے زندہ کرانا والا ہوئے گا. کردار ساڈے چنگے کوئی نہیں. عمر کرنے کے بعد دل سے بغض نہیں جا رہا، آج کرنے کے بعد دل سے کینہ نہیں جا رہا. ماں باپ بہن بھائیوں کو دور کر دیا، تھوڑا جا پیسہ کیا آ گیا، مرتبہ کیا آ گیا، چھوٹے بہن بھائیوں نے جاؤ ہو جاؤ نکل جاؤ، خبردار ساڈے گھر نہیں بڑھنا. گندیا گلیسا بکھیا ننگیا ساڈے تو نظر لا دیں گا گھر نو. کہندے نا آج پیدا کیوں نہیں ہوندے؟ غزالی پیدا کرنے کے لیے غزالی کی ماں ہونی چاہیے، غزالی کا باپ ہونا چاہیے. غوث پیدا کرنے کے لیے غوث کے ماں باپ والا کردار ہونا چاہیے. پھر جناب اللہ اولاد دیتا ہے. آؤ میں سینہ ٹھوک کے کہنا، میں حضور کے غلاموں کے در کے کتوں کا بھی، میں ان کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی سے بھی کم تر ہوں. میرے ساتھ وعدہ کرو، تم جس کے گھر بچہ پیدا ہو اس کی ماں سے کہو 2 سال تک بغیر وضو کے اپنے بچے کو تم نے دودھ نہیں پلانا. یہ فقیر ممبر رسول پر بیٹھ کے ٹھوک کے بات کرتا ہے تیرا بیٹا وقت کا ولی پیدا ہوگا. پہلے کردار تو پیدا کر. ادھر فلمیں ویکھنی ہیں، ادھر ڈرامہ ویکھنا ہے، ادھر جناب سیریز ویکھنی ہے، پھر پتر نے تھوڑی جی چوں کرنی، چپ کر سین نکل جانا ہے. تو کہڑے پاسے جی ننے سین ویکھ کے دودھ پلانے نے تو انہوں دے پتر ڈرامے باز ہی پیدا ہونے، انہوں دے پتر بے شرم ہی پیدا ہونے. آج جرم کا وہ ہمیں نقشہ نظر آ رہا ہے، ہماری عقلیں دنگ رہ گئی ہیں، ہمیں انسان نظر نہیں آتا، حیوان سے بھی آگے چلا گیا ہے.
ہر روز ہمیں یہ نظر میں، وہ کبھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 2 بندے مل کر 300 بندہ کھا گئے، ہمیں کبھی پتہ چلتا ہے بچوں کے ساتھ اتنے 100 بچوں کے ساتھ جاتی ہوگی، ہمیں پتہ چلتا ہے اتنی 100 بچیوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ آج تو انسانیت کا وہ کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کبھی ہم نے سنا بھی نہیں۔ اس زمانے میں کہتے ولی پیدا ہوں، اپنی آنکھ کو، اپنی نگاہ کو صاف کر، اپنے کان کو صاف کر، اپنے باطن کو صاف کر، تیرا ہر بچہ پیدا ہونے والا اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ ڈرامے لائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حج اور اس کے مقاصد، قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔